ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। मैंने बड़ी कोशिश की कि वो छत मैं बना दूं, वो मुझसे बनी नहीं। घर तोड़ना बड़ी बात नहीं होती, घर बनाना बड़ी बात होती है। जिन लोगों को अपनी मंजिल का पता नहीं है वो कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, वो रास्ते में भटक जाते हैं। 3 मरले का घर मैं देना चाह रहा हूँ लोगों को। मैं समझता हूँ कि अगर आपके दोस्त, सोसाइटी आपकी अच्छी हो तो आप बिल्कुल ट्रैक से उतरते नहीं। इनसे अल्लाह ताला ने कोई काम लेना होता है ना, वो मजबूत होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेज़बान ताबिंदा अनवर के साथ आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम ख़ास तौर उन नौजवानों के लिए है जो ज़िंदगी से हल्का सा नाराज़ हैं और थोड़े से नाउमीद हैं। और वो कहते हैं ना कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और शाम तो ढल जाती है और सुबह का आफताब जो है वो तुलू हो ही जाता है, लेकिन इसके बीच में हल्की सी नीयत बांधनी पड़ती है, मजबूत इरादा रखना पड़ता है और हौसलों को बुलंद रखना पड़ता है। आज हम आपकी मुलाकात सियालकोट के एक ऐसे ही नौजवान से करवाने वाले हैं जिसने ये साबित किया कि अगर आगे बढ़ने का अज़्म हो और कुछ कर दिखाने का इरादा हो, मजबूत इरादा हो, तो आपको कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो बिला ताख़ीर हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं और बाकी की दास्तान वो अपनी ज़ुबानी आपको जो है वो बताएंगे। साहिल बिल्डर्स के डायरेक्टर हैं हमारे साथ साहिल भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर, और चूँकि आप एक इंस्पिरेशन हैं, सियालकोट का बच्चा अब आपको जानता है। कुछ लोग नाम लेकर पैदा होते हैं और कुछ लोग अपने काम की वजह से अपना नाम बनाते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। और दर हकीकत असल जो आपकी कामयाबी है वो है ही यही कि आप अपने काम से पहचाने जाएं और उससे अपना नाम बनाएं। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे कि साहिल बिल्डर्स की हम बाद में बात करेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स की बाद में बात करेंगे। साहिल कौन है? मैं इसको एक शेर में बता सकता हूँ आपको। बेहिम्मते ने ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਉਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। साहिल अगर अपने आप को कुछ ना समझता तो आम लोगों की तरह ही रहना था। अगर बंदा अपने आप को पहचान जाए तो वो जो चाहे बन सकता है, मेरा तो यही मानना है। ये बचपन में शौक़ पैदा हुआ कि एक नाम पैदा करना है, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना है, इस शहर का नाम रोशन करना है? नहीं, मुझे ऐसे लगता था कि मतलब शायद लोगों को मतलब ये था कि जी जो गरीब घर में पैदा हो गए हैं उन्होंने कुछ भी नहीं करना माशरे में, जिनके पास तलीम नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने बीसियों लोग ऐसे देखे हैं कि जो कहते हैं जी काश मेरे पास तलीम होती, काश मेरे पास पैसे होते, या मैं किसी वेल सेटल घर में होता तो मैं पता नहीं क्या कर सकता था। मैं हर बंदे को यही कहना चाहता हूँ कि आप अज़म कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। साहिल बिल्डर्स आपने बनाई, आपने कंस्ट्रक्शंस की जो फील्ड है इसको चूज़ किया और इसमें नाम कमाया। आपने कंस्ट्रक्शन को ही क्यों चूज़ किया? कोई और किसी प्रोफेशन में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते थे। मैं छोटा सा था तो एक बड़े छोटे से घर की छत गिरी हुई देखी, और मैं छोटा था तो मैंने एक बड़ी कोशिश की कि वो छत मैं बना दूँ, वो मुझसे बनी नहीं। तो बस उधर से मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने छतें बनानी हैं, मैंने लोगों के घर बनाने हैं। और वो घर भी जो तोड़ा गया था ना, वो उनके किसी रिलेटिव ने तोड़ा था। तो घर तोड़ना बड़ी बात नहीं होती, घर बनाना बड़ी बात होती है। बहुत खूब। तो साहिल बिल्डर्स आपने बनाई। अब मुझे ये बताइएगा कि जैसे दुनिया बड़ी जिद्दत अख्तियार कर चुकी है, नई टेक्नोलॉजी है, तो जो कंस्ट्रक्शन है हमारे पाकिस्तान में अभी भी मज़दूर हमारा वो सारे काम करता है, तो आपने इसमें क्या जिद्दत लेके आए? हम इसमें 3-4 काम कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा काम हमने रेडी मिक्स प्लांट सियालकोट का ज़िले का पहला प्लांट हमने लगाया, जो कंप्यूटराइज कंक्रीट मिक्सिंग करता है। जो कंप्यूटर ने सैंड लेनी होती है, क्रैश लेना है, सीमेंट कंप्यूटर ही उठाता है। और उसकी वजह से हमारी, क्योंकि इंडस्ट्रियल शहर है,
تو اس کی وجہ سے مطلب یہاں پہ PSI پوری نہیں آتی تھی. تو ایک تو ہم نے پلانٹ لگایا, دوسرا ایک اور ہماری کمپنی کام کر رہی ہے, ہم نا بچوں کو BSc کروا رہے ہیں. تقریباً ساحل بلڈر نے سیالکوٹ میں کوئی 12 سے 15 لوگوں کو BSc کروائی ہے, جس کا سارا خرچہ کمپنی نے اٹھایا اور ہم نے ان کو پڑھایا اور مزید پڑھانا چاہ رہے ہیں. اور ہم ایک پریکٹیکل کالج سیالکوٹ میں ہم لے کے آئیں گے, جس میں تھیوری تو مطلب یہ کروا رہے ہیں نا پاکستان میں, ہم پریکٹیکل کالج یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بچے ٹریننگ کریں اور ان کو پے کریں. ہم ماں باپ نے بڑا مشکل ان کو پڑھایا ہے, اور ہمارے یہ کالج میں کام پڑھیں گے, پریکٹیکل کریں گے اور ہم ان کو پے بھی دیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو کالج ہے یہ آپ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہی بنانا جی چاہتے ہیں؟ بالکل کنسٹرکشن کے. صحیح. جی تو آپ نے یہ فلاحی کام, ایک تو یہ آپ کا ہو گیا کہ آپ بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں, تو یہ تعلیم دلوانے کا آئیڈیا چونکہ خود تعلیم کی کمی کو محسوس کیا یا پھر؟ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں پڑھوں, پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھا دیتا ہوں. تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اپنے بچوں کو تو سارے پڑھا لیتے ہیں, تو وہ لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں, میں کھلے عام ابھی بھی کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ بچے ان کے پاس فیس نہیں ہے, داخلے نہیں ہیں, مجھ سے رابطہ کریں, میں انشاءاللہ ان کے داخلے بھی جمع کراؤں گا. اور پڑھنا چاہتے ہوں, ان کو شوق ہو, میں ان کی فیسیں بھی دوں گا. کبھی سوچا تھا کہ ایک ساحل جو ایک وقت آپ کا گزرا, جن گلیوں سے وہ اس وقت گزرتا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, اور آج جب انہی گلیوں سے, انہی چوباروں سے گزرتا ہے اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہچان دی, نام دیا, تو اب کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کا اگر ویژن کلیئر ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے کدھر پہنچنا ہے. جن لوگوں کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے وہ کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے, وہ راستے میں بھٹک جاتے ہیں. بہت خوب. تو فیوچر کے کیا پلانس ہیں آپ کے؟ فیوچر میں ایک بہترین مطلب جو میرے دل کی خواہش ہے کہ میں ایک ٹاؤن بناؤں جس میں بالکل کاسٹ کنٹرول 3 مرلے کا گھر میں دینا چاہ رہا ہوں لوگوں کو, کہ مطلب ادھر تعلیم کا معیار اچھا ہو, سڑکیں اچھی ہوں, اور بہت مہنگے داموں گھر ملتے ہیں لوگوں کو, کاسٹ کنٹرول افورڈ نہیں کر سکتے. جی کاسٹ کنٹرول گھر دینا چاہ رہا ہوں. صحیح. فیوچر پلان ہے یہ آپ کا. انشاءاللہ. تو جیسے کہ ابھی یہاں پہ سیالکوٹ میں بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور فراڈ بھی کیا ہے, چونکہ آپ خود ایک ایسی فیلڈ سے ہیں تو آپ کو اس میں بہتر پتہ ہے. تو یہ جو لوگوں کے ساتھ, ظاہری بات ہے اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے اور کوئی اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے, جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی, تو اس میں گھر بنانا بہت مشکل ہے. تو جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز نے کیا ہے یہاں پہ, تو آپ کیا ایسا الگ دیں گے عوام کو, سیالکوٹ کی عوام کو, کہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ بھی ہوں اور اپنا گھر بھی بنا سکیں؟ جو گھر نہیں افورڈ کر سکتے نا, ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ہماری کمپنی کا یہی مشن ہے کہ جن کے پاس چھت نہیں ہے نا, ان کو چھت کسی نہ کسی طریقے سے دیا جائے. اور اس میں ہمارے دو مقصد ہیں. ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے, ہم پہ فضل ہو جائے. دوسرا ہم چاہ رہے ہیں کہ میں بھی انہی لوگوں سے ہوں, اس لیے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. دوستی کے معاملے میں کیسے ہیں؟ کیا وہ دوست ابھی بھی ہیں جو بہت پہلے دوست تھے, یا نئے دوست بنا لیے ہیں؟ جی جی جی. ایک دوست ہیں بلال باجوہ صاحب ہیں, ایک مہر صغیر ہے, ایک بچپن کے دوست؟ بچپن کے دوست ہیں یہ. اچھا. تو یہ دوسری میں میرے ساتھ تھے, تو اب بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہیں. ایک لال بادشاہ ہے. تو بڑے پرانے دوست سارے, اور نئے بڑے دوست ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے دوست, سوسائٹی آپ کی اچھی ہو تو آپ بالکل ٹریک سے اترتے نہیں ہیں. اور الحمدللہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. اچھا, زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہیں. تو جب زندگی تھوڑی ڈگمگا رہی تھی تو اس وقت ساحل کتنا مضبوط تھا,
اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو اب مضبوطی کا جو لیول ہے وہ کیسا ہے؟ جن سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا، وہ مضبوط ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں لگا کہ کبھی بھی میرے حوصلے کم ہوئے ہیں، بڑھتے ہی گئے ہیں. اور آپ جب بھی کبھی آپ کے دل میں آپ کو لگے کہ یہ کام میرا مشکل ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ مدد کر دیتا ہے. ہمارے چینل کے توسط سے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں نوجوانوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ مت کہیں کہ میرے پاس یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، میرے پاس وہ ہوتا تو میں وہ کر لیتا، مجھے یہ چانس مل جاتا تو میں ایسا کر لیتا، میرے بابا نے پیسے نہیں کمائے. کل کو تیرے بچوں نے بھی پوچھنا ہے کہ تو کیوں نہیں کمائے. بہت شکریہ آپ کا. اور جی ہمارے ساتھ ساحل بیٹر کے ڈائریکٹر ساحل بٹ صاحب تھے. اور میں آج کا ہمارا جو پروگرام تھا وہ خاص طور ہمارے جوانوں کے لیے تھا، نوجوانوں کے لیے، کہ جن کو سہولیات کا فقدان ہے ان کی زندگی میں، اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم ایک بیک گراؤنڈ ہمارا ایک اسٹرانگ گھرانے سے نہیں ہے، یا پھر ہمارے پاس سہولیت کا فقدان ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کے خود کے حوصلے بلند ہونے چاہیے اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے. زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. تو آپ بھی ایک دن اسی طرح سے اپنے ملک کا اور اپنے شہر کا نام روشن کر سکتے ہیں. اپنی میزبان تابندہ انور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.